خواب میں بار بار پانی دیکھنا، سیلاب دیکھنا، سمندروں اور دریاؤں کو بپھرا ہوا دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ اگر یہ سیلاب کے موسم میں ہو جی تو پھر تو یہ ظاہر ہے کہ انسان پانیوں کے بارے میں، سیلابوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور یہ سوچوں کا عکاس ہے۔ لیکن اگر ایسے موسم میں نہ دیکھے تو پھر پانی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہر زندہ چیز کی بنیاد ہے۔ تو اگر پانی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب زندگی کی روانی کی طرف، اسباب زندگی ملنے کی طرف اشارہ ہے، جی جب صاف پانی ملے۔ لیکن اگر پانی ہے گدلا یا پانی ہے بہت زیادہ، یعنی وہ بہت زیادہ سمندر کے پانی کی صورت میں ہو یا بپھرے ہوئے دریا کی صورت میں ہو یا پھر وہ پانی اپنے دریاؤں اور سمندروں سے، نہروں سے نکل کر وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جائے، تو پھر یہ آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ گدلا پانی ہو، پانی بپھر جائے، دریاؤں اور سمندروں سے نکل کر سیلاب کا جو روپ ہے وہ دھار لے، تو یہاں پر یہ زندگی کی روانی نہیں بلکہ زندگی میں کسی نہ کسی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگین یہاں پر یہ رکاوٹ جو ہے وہ عارضی ہے، کیونکہ سیلاب کا بھی ایک دورانیہ ہے، ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک سے یہ جو آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جلد اس کو ختم کرے، اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان نقصانات کا بھی ازالہ فرمائے۔ اور اس رستے میں جو لوگ مدد کر رہے ہیں، پیغام ٹی وی کی ٹیم آج بھی جلال پور گئی ہے اور جگہ جگہ پہ گئی ہے، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن کے نقصانات ہوئے ہیں، گھروں کا ہے، کاروبار کا ہے، ان کے مال مویشی کا ہے، فصلوں کا ہے، اب یہ سارے کے سارے آزمائشیں اور فتنے ہیں، لیکن یہ وقتی ہیں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت لگے گا، ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات کا ازالہ فرمائے، اور آئندہ ہمارے ملک کو اور دیگر جتنے بلاد اسلامیہ ہیں ایسی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔